الموفق، دفتر اول، مکتوب نمبر 29۔ دیگر مثلاً زکوٰۃ کے طور پر 1 پیسے کا صدقہ کرنا جس طرح نفلی طور پر سونے کے بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے، اسی طرح اس پیسے کا صدقہ کرنے میں کسی ادب کی رعایت کرنا، مثلاً اس کو کسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ ارشاد نبوی کی اہمیت۔ میرے مخدوم فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی ہرگز تاب نہیں، بے اختیار میری رگ فاروقی جوش میں آ جاتی ہے اور اس میں توجیہ و تعویل کی طرف فرصت نہیں دیتی۔ ان باتوں کا قائل شیخ کبیر یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی، مگر ہم کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے، نہ کہ محی الدین عربی اور صدر الدین قونوی اور عبد الرزاق کاشی کا کلام۔ ہم کو نص قرآن و سنت سے کام ہے اور نہ کہ فصوص الحکم تصنیف شیخ محی الدین ابن عربی سے۔ فتوحات مدینہ احادیث نے ہم کو فتوحات مکیہ تصنیف شیخ محی الدین ابن عربی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 100۔ نجات شریعت کی پیروی میں ہے۔ نجات کا طریق اور عذاب الہی سے خلاصی کا راستہ اعتقادی اور عملی طور پر صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہے۔ استاد و پیر اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ وہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت کے اعتقاد و عمل میں آسانی اور سہولت حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ مرید جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں، پیر ان کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ ایسا خیال کرنا ایک نکمی اور بیکار آرزو ہے۔ وہاں محشر میں کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کر سکے گا، اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہوں گے کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا، اور عمل پسندیدہ اس وقت ہوں گے جب کہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ شریعت کی مطابقت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی لغزش اور قصور اس سے سرزد ہوگا تو اس کا تدارک شفاعت سے ہو سکے گا۔ دفتر سوم، مکتوب نمبر 41۔ اجزائے شریعت۔ شریعت کے 3 جزو ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو متحقق نہ ہو شریعت متحقق نہیں ہوتی، اور جب شریعت حاصل ہو گئی تو گویا حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے، اور کوئی ایسا مطلب باقی نہیں رہتا جس کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے۔ طریقت اور حقیقت جن کے ساتھ صوفیاء کرام ممتاز ہیں، اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں۔ پس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کی تکمیل ہے، نہ کہ شریعت کے سوا اور کوئی امر، احوال و مواجید اور علوم و معارف جو صوفیاء کرام کو اثناء راہ میں حاصل ہوتے ہیں، وہ اصلی مقاصد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اوہام و خیالات ہیں جن سے طریقت کے اطفال کی تربیت کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو مقام جذبہ و سلوک کی نہایت ہے، کیونکہ طریقت و حقیقت کی منزلیں طے کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اخلاص حاصل ہو جائے، جو مقام رضا حاصل ہونے کے لیے لازمی و ضروری ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 36۔ شریعت و تصوف۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھیں گے اور تصوف کی بابت کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے احکام بجا لانے پر منحصر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، شرائع کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا مدار اسی کو مقرر کیا ہے۔ ان بزرگوں کی بعثت کا مقصد شریعت کی تبلیغ ہے، پس سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کے نشانات مٹ گئے ہوں۔ کروڑوں روپیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو رواج دینے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا ہے جو بزرگ ترین مخلوقات ہیں۔
دفتر اول مکتوب نمبر 48۔ علوم شریعہ کی تدریس۔ نصیحت یہ کہ علوم کے درس میں کسی طرح بھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ کا سارا وقت درس ہی میں صرف ہو جائے تو نہایت اچھا ہے۔ ذکر و فکر کی ہوس نہ کریں۔ رات کے اوقات ذکر و فکر کے لیے وسیع ہیں۔ شیخ حسن کو بھی سبق پڑھاتے رہیں اور اس کو بیکار نہ رہنے دیں۔ ان حدود میں چونکہ علم بہت کم ہے، اس لیے علوم شریعہ کو زندہ و تازہ کرتے رہیں۔ دفتر اول مکتوب نمبر 8۔ ضرورت شیخ۔ جب حکماء کے نزدیک مقرر ہے کہ مریض جب تک بیماریوں سے تندرست نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغ بریاں ہو، بلکہ اس صورت میں غذا مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر چگیرد علتی علت شود، پس پہلے اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد مناسب غذاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔ بس آدمی جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، کوئی عبادت و اطاعت اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے لیے مضر ہے۔ ربی تعالی القرآن والقرآن یلعن، بعض لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ ان کے نصیب نہیں ہوتا۔ خبر حدیث صحیح ہے۔ دلی امراض کا علاج کرنے والے بعض مشائخ بھی اول مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس مرض سے مراد ما سوائے حق کی گرفتاری ہے بلکہ اپنے نفس کی گرفتاری ہے، کیونکہ ہر ایک شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر فرزند کو دوست رکھتا ہے تو اپنے لیے، اور اگر مال و ریاست و حب جاہ سے تو اپنے لیے، پس در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ جب تک نفس اس قید سے خلاص نہ ہو جائے تب تک نجات کی امید مشکل ہے۔ پس دانشمند علماء اور صاحب بصیرت حکماء پر اس مرض کے دور کرنے کی فکر لازم ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 105۔ اولیاء اللہ سے عقیدت کی اہمیت۔ اس گروہ کی محبت جو ان کی معرفت پر مرتب ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ دیکھیے کہ صاحب نصیب کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں کہ الہی یہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تجھ کو پا لیا، اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہیں پہچانا۔ اس گروہ کا بغض زہر قاتل ہے اور ان پر تان کرنا ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے۔ نجان اللہ سبحانہ ویاکم ان ھذا الا ابتغاء، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس آزمائش سے بچائے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ الہی جس کو تو نے اپنے دربار سے دھتکارنا چاہا ہے اس کو ہمارا مخالف بنا دیا ہے۔ بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ ہتش ورق۔ دفتر اول مکتوب نمبر 106۔ اولیاء کاملین پر اعتراض کی ممانعت۔ اطمینان حاصل ہونے کے بعد اعتراض کی مجال نہیں ہے، کیونکہ نفس اس مقام میں حق تعالیٰ سے راضی ہے اور حق تعالیٰ اس سے راضی، پس وہ پسندیدہ و مقبول ہے اور مقبول پر اعتراض جائز نہیں، اور اس سے مراد حق تعالیٰ کی مراد ہے، کیونکہ اس دولت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہے۔ اس کا پاک میدان فضا ہم پست فطرتوں کے اعتراض سے بہت بلند ہے۔ ہم جو کچھ کہیں گے وہ ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے گا۔ آگاہ خویشتن چونیست جنی، چادارو از چنا و چنی۔ پیر ناقص کے نقصانات۔ جان لے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس افسوس اس شخص پر جس نے اس میں نہ بویا اپنی استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا اور اپنے اعمال کے بیج کو ضائع کر دیا۔ اور جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع اور بیکار کرنا دو طریق پر ہے، ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے، اور دوسرے یہ کہ اس میں خبیث اور خراب بیج ڈالے، اور دوسری قسم ضائع کرنے میں پہلی قسم کی بنسبت زیادہ ضرر رساں ہے اور اس کا فساد زیادہ ہے، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے کہ بیج کا خبیث و ناپاک ہونا اس طرح پر ہے کہ ناقص سالک سے طریقہ اخذ کرے
اور اس کے مسلک پر چلنے لگے، کیونکہ ناقص حرص و ہوا کے تابع ہوتا ہے، اس کی کچھ تاثیر نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض تاثیر ہو بھی تو وہ اس کی حرص و ہوا کو ہی زیادہ کرے گی، بس اس کا نتیجہ تاریکی پر تاریکی ہے۔ اور نیز چونکہ ناقص خود ہرگز واصل نہیں ہے، اس لیے اس کو خدا کی طرف پہنچانے والے اور نہ پہنچانے والے راستوں کے درمیان تمیز حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح وہ طالبوں کی مختلف استعدادوں کے درمیان فرق نہیں جانتا، اور چونکہ اس ناقص نے طریق جذبہ طریق سلوک میں فرق نہیں کیا، تو بسا اوقات جس طلب کی استعداد ابتدا میں طریق جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریق سلوک کے لیے نامناسب ہوگی، اگر اس ناقص شیخ نے ان مختلف طریقوں اور استعداد کے درمیان تمیز نہ ہونے کے باعث اس مرید کو طریق سلوک پر چلایا، تو اس نے اس مرید کو راہ حق سے گمراہ کر دیا، جیسا کہ ناقص پیر خود گمراہ تھا۔